وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل، اس کی مہربانی، اس کے فضل اور کرم سے الحمدللہ آج کی شب بھی خانپور شریف کی فضاؤں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوا۔ ہم سب حاضر ہوئے، سرکار کا ذکر سنا اور سنایا۔ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے بڑے شفیق، مہربان، محبت کرنے والی شخصیت ہمارے بزرگ محترم جناب ملک محمد مشتاق صاحب کے گھر میں انعقاد پذیر ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے سبھی عہدیداران، میں سبھی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر پاک کی محفل کو سجانا اور پھر ذکر مصطفیٰ سننا اور سنانا، اس سے بڑا اچھا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے یہ ہمیں دین ملا ہے، اسلام ملا ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجود کی صورت میں اپنے رب کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ جس ہستی کے سبب سے ملا، اس اللہ کے محبوب کے ذکر پاک کی محفلوں کا انعقاد کرنا یقیناً بہت بڑا شرف ہے، اور امتی کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ حضرات محترم، جہاں تک ملک صاحب کی وفاداری کا تعلق ہے تو میں کیا عرض کر سکوں، اتنا ضرور کہوں گا کہ جس طرح ہم نے حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظہری حیات مبارکہ میں انہیں آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت پر جامع مسجد حضرت شاہ ولایت میں آتے جاتے بیٹھتے جس طرح حضور کی موجودگی میں دیکھا نماز کے وقت، اور حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں وہاں جمعے کا انتظام نہیں تھا، لیکن یہ جمعے کی نماز حضور کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی ظہر کی نماز۔ جو انداز ان کا اس وقت دیکھا، اب یہ 14 سال بیت چکے ہیں حضور قبلہ عالم کے وصال کو، اور مجھے وہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے وہاں جھاڑو کش کی حیثیت سے 14 سال بیت گئے، اور یہ بھی کل کی بات لگتی ہے۔ زندگی
میرے بھائیوں کس طرح رفتار کے ساتھ گزر رہی ہے. جس طرح انہیں اس وقت دیکھا وہی ادا وہی طریقہ آج بھی ان کا اسی طرح ہے. میرے بھائیوں اسی کو وفا کہتے ہیں، اسی کو نبھانا کہتے ہیں. اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، عظیم والدین کی جو اولادیں ہوتی ہیں، نیکوں کی اولادیں، اصلی اور نسلی لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جس گھر کے ساتھ لگا لیتے ہیں پھر وہ نبھا جاتے ہیں. اور اصول اور طریقہ بھی یہی ہے، نبھانا سیکھو. حضور قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے یاری لگانی آسان ہے لیکن پھر اسے نبھانا بڑا مشکل ہے. یہ سودا کرنے سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ میں نبھا سکوں گا یا نہیں. اور جب بندہ سودا کر لے نا، یہ ایک سودا ہے جسے بیعت کہتے ہیں. کسی اللہ کی ولی کے ہاتھ میں جب بندہ مومن ہاتھ دے دیتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس مقرب اللہ کے پیارے بندے کی ہستی کے سپرد کر دیتا ہے. پھر بیچ ڈالتا ہے اپنی اس سوچ کو، اس عقل کو، اپنی جو میں ہے، اپنے اس نفس کو مار دیتا ہے. بس پھر اس کی نگاہوں میں، اس کے دل میں پھر بس تو ہی رہتا ہے. بس جو حکم شیخ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے بس اس پہ ہی سر تسلیم خم ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم اس وقت پڑھتے تھے اور وہاں کچھ شخصیات مجھے یاد ہیں جن میں ایک یہ سامنے گھر نظر آ رہا ہے، ملک محمد ادریس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. انہوں نے وصال تک نبھائی ہے اپنے شیخ کے ساتھ. اسی طرح ایک اور مجھے نام یاد آ رہا ہے، محترم جناب اللہ دتا جعفری صاحب، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور یہ شخصیت میں اس وقت سے ساتھ ہم دیکھا کرتے تھے جب ہمارا اس طرح کا بچپنا تھا جس طرح سبزاد صاحب ہے. وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آخری دم تک ہم نے انہیں پھر نبھاتے دیکھا، وفا کرتے دیکھا. اور اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا کرے. یہ نبھا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ جو میں نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم والا راستہ دیا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے جو ان کی بارگاہ میں آئے، جنہوں نے وہاں نسبت قائم کی، غلامی اختیار کی، اور پھر جو حکم وہاں سے ملا اس پر پہرا دیا. اس میں ایک اور مجھے نام استاد محمد شفیع مرحوم مغفور کا یاد آ رہا ہے. اللہ پاک اس کی قبر پہ بھی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ دتا جعفری صاحب جب حضور قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آنا جانا شروع کیا تو وہ مسلک ہم اس وقت فقہ جعفریہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. تو حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب آنا جانا ہوا تو آپ نے توبہ کرائی. پہلے انہیں توبہ کرائی اور اہل سنت میں شامل کیا، پھر بیعت میں. ہمارے آباء و اجداد نے تو یارو یہ طریقہ اور یہ راستہ دیا ہے. آج تم ہمیں پوچھتے ہو تمہارے عقیدے کیسے ہیں؟ ہمارے شیخ نے اور ہماری خانقاہ اس آستانے کی یہ شان ہے کہ کسی بد عقیدہ شخص کو تو حضور قبلہ عالم نے بیعت نہیں کیا. پہلے اس کو توبہ دلوائی، اسے اس مسلک سے ہٹا کر
اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام ازواج مطہرات، اہل بیت پاک اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان، ان کی رفعت، ان کا مقام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو تمام صحابہ اکرام کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ حضور کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے. حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو پھر ان کی شانیں، ان کے تذکرے، ان کے مقام، ان کی وہ عزت کی انتہا کہ اللہ رب العزت بھی کتاب لا ریب کے اندر فرما دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے محبوب کے غلاموں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، بتاؤ اب تم بھی مجھ سے راضی ہوئے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت سے جو راستہ بتایا گیا، یا میری اس 14 سالہ یہ جو حضور کے آستانے کی غلامی اور وہ جو وہاں جھاڑو کست کی جو میری ڈیوٹی ہے، اس کے اندر بھی ہم نے کسی کو گمراہی کا راستہ نہیں دکھایا، نہ بتلایا. جب بھی واعظ و نصیحت کی صورت میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا اور رسول اللہ کی اتباع کا پیغام دیا، کیونکہ ہماری نسبتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں اور سلسلہ نقش بند طریقت کے اعتبار سے ہمارا شجرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. طریقت کے امام ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ہمارا نسب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. 60 سال سے زائد ہو گیا ہمارے آباء و اجداد کو آپ کے اس علاقے میں. 60 سالوں میں ہمارا کوئی ایک گمراہی والا طریقہ یا راستہ بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ. اس 60 سالوں سے زائد عرصے میں اس آستانے پہ اللہ نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا، کیونکہ ہماری نسبتیں، ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں خانقاہ چورا شریف کے ساتھ ہیں. ہمارے آباء و اجداد کے سروں پہ دستاریں چورا شریف کے بزرگان دین کے ہاتھوں کی باندھی ہوئی ہے. حافظ آفتاب صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور ان کے مرید حضرت امیر و خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کی. یہ جو پیر اور مرید کا رشتہ ہے نا، یہ مضبوط بھی بڑا ہے اور یہ نازک بھی بڑا ہے. اگر وفا کے راستے پہ چلے گا تو پھر کبھی اسے اس جگہ پہ عیب نظر نہیں آئے گا، وہاں وہ اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا، کبھی وہ کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگا، کبھی وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوگا. وہ اپنی آنکھیں نہیں، آنکھوں کی پتلیاں بھی وہاں بچھائے گا، کیونکہ اس کی نگاہ کے سامنے اس کے شیخ کا آستانہ ہوگا. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بات سے پہلے میں اپنے شیخ کی بات کروں کہ انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کیا. حضور قبلہ عالم کسی اور کے مرید نہیں، اپنے والد صاحب کے مرید. حضور قبلہ جد اعلی الحاج پیر سید حضرت شاہ ولایت بسامی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ کے بیت ہیں اور خلافت آپ کو پھر چورا شریف سے بھی حضور قبلہ حافظ سید ظہور احمد اقدس رحمۃ اللہ تعالی علیہ چوراہی آپ سے خلافت ہے، اور حضور قبلہ عالم کی زبان مبارک سے ہی بزرگ موجود ہے۔ کبھی جب بھی اپنے والد صاحب کا تذکرہ کیا نا، کبھی ایک مرتبہ بھی ہم نے حضور قبلہ عالم کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ ابا جی یوں فرماتے تھے، نہیں۔ جب حضور قبلہ عالم کی بات کی تو شیخ کے رشتے کو والد کے رشتے پر ترجیح دی۔ جب بھی ان کا کوئی تذکرہ ہوا، اور کتاب آج بھی موجود ہے میرے پاس لائبریری میں، کسی ساتھی کو چاہیے ہو لے لے، اور فری ہے، اس کا کوئی ہدیہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ اس پوری کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی ابا جی لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ جب بھی تذکرہ کیا، جب بھی حضور کی کوئی بات کی تو آپ فرماتے تھے حضور قبلہ عالم حضرت صاحب یوں فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے پیر کے رشتے کو ترجیح دی۔ آستانے کا نام رکھا تو اپنے پیر کا نام آستانہ عالیہ حضرت شاہ ولایت۔ مدرسے کا نام رکھا، یہ مدرسہ کوئی آج کا نہیں، میں خود اپنے اسی مدرسے میں پڑھ کے میں نے حفظ کیا ہے، 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اس کو، جامعہ ولایت العلوم کو۔ مدرسے کا نام رکھا تو وہ بھی شاہ کے نام پہ، ولایت العلوم۔ مسجد بنائی تو اس مسجد کا بھی نام اپنے شاہ کے نام پہ، مسجد حضرت شاہ ولایت۔ یہ کس سے آپ سیکھیں گے؟ اگر آپ نے اپنے شیخ سے نہیں سیکھا تو اور کس سے سیکھو گے؟ شیخ نے یہ ہمیں طریقہ دیا، ہمیں یہ بتایا کہ جہاں ہاتھ دے دیے جاتے ہیں نا، وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پھر آنکھیں بچھائی جاتی ہیں، وہاں پھر رخ یار کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر فیض ملا کرتے ہیں۔ اور اگر عقل کے گھوڑے دوڑائے جائیں تو پھر گمراہی ملتی ہے، پھر شیخ کا فیض نہیں، شیخ کی رنجش اور ناراضگی مقدر بنتی ہے۔ حضور قبلہ عالم نے ہمیں اپنے پیر کا جو ادب ہے وہ سکھایا، اور میں اس بارے میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ میں اپنے دادا جی کا رشتہ نہیں، میرا وہ پیر خانہ بھی ہے، اور میرے لیے اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں وہاں جھاڑو دیتا ہوں، اور آپ بھی دیتا ہوں۔ بے شک طلباء ہیں، بچے دیتے رہے، وہ میرے شاگرد ہونے کی حیثیت سے دیتے تو دے، لیکن میں اپنے شیخ کا آستانہ سمجھ کے دیتا ہوں، اور میں کیا، اور میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، یہ سارا کرم انہی کا ہے۔ آج اگر دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت ہے تو یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے شیخ کا کمال ہے۔ آج اگر لوگ میری عزت کرتے ہیں تو یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک اس در کی غلامی نصیب نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارا بچپنا، ہماری جوانی اسی خانپور میں آئی ہے، اور یہ اب سیاہ بالوں سے سفید ہونا بھی اسی خانپور میں آئے، تو یہ سارا کرم ہے تو شیخ کا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اور امیر خسرو اکٹھے ایک قبر میں ہوتے۔ مرید ہونے کا مزہ آیا نا۔ اور پھر ایک اور مقام میں بے امتیاز آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ نظام الدین میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں امیر و خسرو کا بازو پکڑ کے پیش کر دوں کہ میں یہ لے کے آیا ہوں، اور اس سے مراد کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
کہ مالک نے اگر پوچھا تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ایسے مرید لے کے آیا ہوں جو صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے، جو تیرا ذکر کرنے والے تھے، تیرے محبوب کی شریعت کے دائرے میں رہنے والے لوگ، جو پیشانیاں تو تیری بارگاہ میں جھکاتے تھے، جن کے دلوں کے اندر ذکر تیرا ہوتا تھا، لیکن جو تیرے محبوب کی شریعت کا دائرہ تھا اس دائرے سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے، اس کے اندر۔ اور مرید ہو تو پیر کی خوشبو نہ آئے تو پھر وہ مرید کیسا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک ان کا مرید تھا، بڑی عمر کا ضعیف آدمی تھا، غریب تھا، اس کی بیٹی کی شادی آ گئی، کوشش کی دوست احباب سے کہیں سے کوئی معاملہ حل ہو جائے، اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں عزت کے ساتھ، لیکن پریشان حال ہوا تو سوچا اچھا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو نگاہ کرم فرمائیں، دعا فرمائیں۔ آپ کے جوڑے تھے استعمال شدہ پرانے کہلے آسان لفظوں میں، آپ نے وہ جوڑے اپنے اٹھا کے اسے دے دیے اور ماں یہ لے جا۔ اس نے عقل کے گھوڑے پہ سوچا، وہ عقل دوڑانے لگا کہ میں تو سوچ کے آیا تھا پیر صاحب کوئی پیسے دیں گے، کوئی مدد کریں گے یا کسی مرید اور کو کہیں گے میرا کام ہو جائے گا، انہوں نے دیے بھی جوتے تو وہ بھی پرانے۔ خیر اس نے لیے اور چل پڑا۔ اس وقت گاڑیاں تھی نہیں، روڈ سڑک یہ تو ہوتے نہیں تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، بڑی بات ہے کسی کے پاس گھوڑا یا کچر ہو جائے تو سوار ہو جائے اس پہ، نہیں تو پیدل سفر ہوتے تھے۔ اور اس وقت راستے میں جہاں رات آ جاتی تھی نا، لوگوں نے سرائے مسافر خانے بنائے ہوئے ہوتے تھے، تو لوگ ان مسافر خانوں میں آ کے رہ جاتے، اپنی رات گزارتے، آرام بھی کر لیتے اور صبح پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتے۔ تو وہ بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جوڑے لے کے چل پڑا۔ رات جہاں آئی شرح میں، تھکا ہرا بیچارہ چل چل کے پھر ضعیف کمزور لیٹا سو گیا۔ حضرت امیر و خسرو جرنیل تھے اس وقت۔ رات ان کا اس مقام سے گزر ہوا اور ان کے پاس ہیرے جواہرات جو کئی خچر پہ لدے ہوئے تھے اور روانہ تھے، وہاں سے گزرے تو کافلے کو حکم دیا رکو، مجھے تو اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو باقی سپاہی ان کے غلام خادم تھے انہوں نے عرض کیا حضور یہاں رات کا یہ حصہ ہے، ویران جگہ ہے، یہاں ایک سرائے ہے جہاں رات چل چل کے لوگ تھکتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے تو ادھر آرام کر لیتے۔ تو وہ جانتے تھے کہ ان کی شاخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں گے، ڈر گئے۔ انہوں نے کہ ڈرو نہیں، یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو، کس کی بارگاہ سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں بڑا غریب مسکین آدمی ہوں، میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہاں گئے تھے، کس کے پاس، کون ہے تیرے شیخ؟ اس نے عرض کیا میرے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی۔ جب شیخ کا نام سنا نا تو کفیت طاری ہو گئی، کبھی اس کے ہاتھ چومے، کبھی اس کا ماتھا چومے، کبھی اس کے پاؤں چومے، کہ میرے شیخ کے استانے پہ سے ہو کے آیا ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی۔ جب طبیعت سنبھلی تو پوچھا اچھا اب یہ تو بتا کیا کس لیے تھا اور شیخ کی بارگاہ سے ملا کیا؟ بات لمبی ہے، میں اسے مختصر کر کے سمیٹ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی وہ داستان سنائی، غریب آدمیوں، بیٹی ہے، شادی کرنی ہے، یہ وہ، میں گیا تھا۔ اچھا رات وہاں رہا، صبح پھر اجازت لی، میرے شیخ نے پھر تمہیں کیا دیا؟ اس نے افسردہ سے ہو کے نا، کیونکہ وہ عقل کے گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے کہا جی اور تو کچھ نہیں دیا، بس یہ اپنے پرانے جوتے دے دیے مجھے۔
وہ اس نے ایک کپڑے میں باندھے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، نیچے پڑے ہوئے تھے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ شیخ کی جوڑے اٹھائے اور پھر بوسے دینے لگے اور آنکھوں سے آنسو چلنے لگے. طبیعت جب پھر سمجھی تو عرض کرتے ہیں سودا نہیں کرتا کہ حضور میری کیا اوقات، میں کیا دے سکتا ہوں، میں تو خود غربت کا مارا ہوا شخص ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں. کہ نہیں، جو خزانہ تیرے پاس ہے نا وہ آج امیر و خسرو کے پاس نہیں ہے، آج سودا کرتے ہیں. اس نے کہا حضور حکم کریں. آپ نے فرمایا حکم کیا؟ یہ سارے خچر ہیرے جواہرات کے ساتھ لدے ہوئے ہیں، یہ سارے لے لے اور مجھے میرے شیخ کے یہ پرانے جوڑے دے دے. خواجہ نظام الدین اولیاء سیدھے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے اور اولیاء رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں اٹھتی ہیں، مرید کے چہرے پہ دیکھ کر تبسم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں امیر و خسرو بڑا سستا سودا کیا تم نے. اور مرید سالک ہو نا پھر خیر پڑتا ہے، برتن صاف ہو تو فیض آتا ہے. آپ آئے، آپ کے قدموں میں گرے اور عرض کرتے ہیں حضور جو کچھ پاس تھا سب کچھ دیا. اور شیخ فرماتے ہیں پھر بھی تو نے سستا سودا کیا. اگر پیر کے پرانے جوڑوں کی قیمت اتنی اعلیٰ ہے تو پھر سوچ لو کہ یہ کتنے ادب کی جگہ ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں امیر و خسرو تو نے بڑا سستا سودا کیا ہے. آپ عرض کرتے ہیں حضور جو کچھ تھا پیش کر دیا. فرمایا اچھا وہ کدھر ہے جوڑے؟ آپ نے دستار کھولی نا تو نیچے. عرض کرتے ہیں حضور آپ کے جوڑوں کی جگہ یہ نہیں، آپ کے جوڑوں کی جگہ یہ امیر و خسرو کا سال ہے. مرید بننا اتنا آسان نہیں دوستو. مرید بننا ہے تو پھر ایسے بنو. پھر وہاں عقل نہیں چلتی، وہاں اپنی سوچیں نہیں چلتی، اپنی تخلیق کی ہوئی باتیں نہیں چلتی. وہاں لوگ فطروں کے شکار نہیں ہوتے، وہاں سازشوں کے شکار نہیں ہوتے. ان کی نگاہ، ان کا دل، ان کی روح ایک چیز کی گواہی دیتی ہے. شیخ چاہے زہری حیات میں ہو چاہے مزار میں ہو، مرید کے لیے وہ زندہ ہوتا ہے. اور یہی راستہ ہے اہدنا الصراط المستقیم والا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.